تو یاد رکھیے گا ویلیویشن میں مارکیٹ ویلیو کا اعتبار ہے، کاسٹ کا اعتبار نہیں ہے۔ کاسٹ کا اعتبار صرف اس جگہ پر آتا ہے جس کی مارکیٹ ویلیو لگانا مشکل ہو جائے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اس کے پاس اسپیئر پارٹس کی اس کی دکان ہے، اب ٹویوٹا 72 کے اسپیئر پارٹس رکھے ہیں اس کے پاس، تو ظاہر سی بات ہے ٹویوٹا 70 کا کوئی آ گیا گاہک تو آ گیا، ورنہ تو کوئی خریدنے والا نہیں ہے اس کا۔ تو اب ایسی چیز میں کیا کریں جس کی کوئی ویلیویشن لگانا مشکل ہے۔ اگر ویلیویشن مشکل ہے، آپ اس کی کوئی این آر وی نہیں نکال سکتے، ویلیویشن نہیں نکال سکتے، تو پھر آپ یہ کریں گے کہ شریعت نے لمسم ویلیو کی بھی اجازت دی ہے۔ کیا مطلب کہ اگر میں سارے اس کاروبار کو کب کو بیچوں تو کیا ویلیو ملے، جو وہ ویلیو وہی آپ کی مارکیٹ ویلیو۔ لمسم بیچوں یعنی ہول سیل کو بھی شریعت نے کہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو مینوفیکچررز ہوتے ہیں بعض دفعہ جو چیزوں کو بیچ رہے ہوتے ہیں، ان کی مارکیٹ ویلیو میں ابھی کئی سارے اخراجات آنے ہوتے ہیں۔ کاسٹ اور مارکیٹ ویلیو کے درمیان کئی سارے ایکسپینسز ہیں، ابھی اس کے اندر مارکیٹنگ کو ایڈ ہونا ہے، اس کے اندر ابھی سپلائی چین کو ایڈ ہونا ہے، اس کے اندر ابھی ٹرانسپورٹ کو ایڈ ہونا ہے، پھر وہ دکان تک پہنچے گی، پھر اس کی مارکیٹ ویلیو لگے گی۔ تو اس جگہ پہ شریعت نے اس کی ایک لمسم ویلیو کو بھی الاؤ کیا ہے کہ اس ویلیو کو لے لیا جائے۔ آپ نے یہ 4 چیزیں تھی زکاتبل ایسٹس۔ اس کے علاوہ آدمی کے پاس ضرورت کا گھر ہے، ضرورت کی چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ گھر ہے، گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، فریج ہے، واشنگ مشین ہے، ایئر کنڈیشن ہے، مائکرو ویوز ہیں، برتن ہیں، ان چیزوں یہ نان زکاتبل ایسٹس ہیں، نان زکاتبل ایسٹس ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے جس کو ہمیں سیکھنا چاہیے خاص طور پہ اور اس کی نگرانی کرنی چاہیے، وہ ہیں کہ جو لوگ اپنی فیکٹریز کو رن کرتے ہیں، کاروبار کارپوریٹس کو رن کرتے ہیں، بیلنس شیٹ میں بہت سارے ہیڈز ایسے ہوتے ہیں جو نان زکاتبل ہوتے ہیں اور کچھ ہیڈز زکاتبل ہوتے ہیں۔ پی این ایل میں جب جا کے دیکھتا ہے تو سامنے آ جاتی ہیں چیزیں، لیکن وہاں تو کسی سے پوچھ کے کرنا چاہیے ضرور، کیونکہ وہاں مسائل آتے ہیں، گریجویٹی کے ہیں، پروویڈنٹ فنڈز ہیں، بہت ساری چیزیں، کس پہ زکوٰۃ ہوگی کس پہ نہیں ہوگی۔ اچھا، اب یہاں پر جب آپ کے پاس ایک رقم آ گئی، آپ نے لکھ لیا سب کو، مارکیٹ ویلیو لگا لی، اور اب مارکیٹ ویلیو لگا کے آپ اپنی لائبلٹیز کو مائنس کریں گے۔ جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں اس مہینے کی ذمہ داریاں ہیں۔ ذمہ داریاں آپ کے اوپر 3 طرح کی ہو سکتی ہیں۔ آپ نے کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے اوپر اب واجب ہو چکی ہیں، بجلی کا بل دینا ہے، گھر کی آپ نے نوکروں کی تنخواہ دینی ہے، مکان کا کرایہ دینا ہے، بچوں کی فیسیں دینی ہے، اب یہ سب لائبلٹی ہے، اس کو مائنس کریں گے۔ کچھ یہ ہے کہ کچھ آپ نے قرضے لیے ہوئے ہیں۔ قرضے 2 قسم کے ہیں، لانگ ٹرم، شارٹ ٹرم۔ یا تو آپ نے قسطوں پہ کوئی چیز لی ہے اور اس کی سال بھر کی قسطیں ہیں، تو وہ سال بھر کی قسطیں آپ مائنس کر دیں گے، سال بھر کی قسطیں مائنس کریں گے اگر وہ 5 سال کی قسطوں پر ہے مثال کے طور پہ۔ اسی طریقے سے جو متوقع ذمہ داریاں ہیں، آنے والی ذمہ داریاں ہیں، وہ ابھی لائبلٹی نہیں ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے اکاؤنٹنگ جسے کرنٹ لائبلٹی کہتی ہے، ہر کرنٹ لائبلٹی مائنس نہیں ہوگی زکوٰۃ سے۔ میں نے ابھی اگلے 11 مہینے کے کرایہ مائنس نہیں کروں گا، اس مہینے کا کرایہ مائنس کروں گا، اپ کمنگ کو مائنس نہیں کروں گا۔ پھر اسی طریقے سے یاد رکھیے گا کہ یہاں پر شریعت آنے والی لائبلٹی کو بھی لائبلٹی نہیں مانتی، آنے والی انکم کو بھی آپ کے کیش ان ہینڈ میں نہیں لے کے جاتی۔ یعنی اگر آپ کی تنخواہ نہیں ملی ہے تو ابھی آپ اس کو نہیں ڈالیں گے۔ کوئی سروسز آپ نے دی تھی، ان سروسز کے اگینسٹ میں آپ کو پیسے نہیں ملے ابھی، تو اب یہاں پر آپ لائبلٹیز کو مائنس کریں گے۔ قرضہ کسی کے ادا کرنا ہے، قرض ہے آپ کے اوپر، آپ نے قرض ادا کرنا ہے، وہ مائنس کریں گے۔ جو سما پائے گا اس کے 2.5% پہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اب یہاں پر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ آپ نے آج لگا لی تو فی الفور ادا کرنا ہے؟ بہتر یہی ہے کہ فی الفور زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ اگر آپ نے زکوٰۃ کو قسطوں میں ادا کرنا ہے، کسی بھی وجہ سے آپ کے پاس لیکوڈیٹی کرنچ ہے، کیش نہیں ہے، یا یہ کہ آپ کسی ایسے گھرانے کو دینا چاہتے ہیں جن کو آپ منتھلی دینا چاہتے ہیں، اس جگہ پہ ضروری ہے کہ اس کو تحریر کریں، لکھے اس کو، اور اس کو باقاعدہ اپنی وصیت میں بھی لکھے کہ اتنی زکوٰۃ مجھ پہ باقی ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے،
اور یہ ضروری ہے کہ 1 سال کے اندر اندر اس زکوٰۃ کو ادا کر دیا جائے. زکوٰۃ ایڈوانس بھی پے ہو سکتی ہے، لیکن ابھی تو آپ یہاں پر اس زکوٰۃ کو ادا کر دیں. اچھا، اب یہاں پہ آپ نے زکوٰۃ کو لکھ لیا، زکوٰۃ کو ادا کرنا شروع کر دیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے، کس کو نہیں دینی چاہیے. ماں باپ، بیوی، بچے، جن سے آپ پیدا ہوئے، جو آپ سے پیدا ہوئے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. سید ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کافر کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ان سب کے لیے صدقات کا باب ہے، زکوٰۃ کا باب نہیں ہے. بہن بھائیوں کو، بہن بھائیوں کی اولادوں کو، ان سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. زکوٰۃ دینے میں جس چیز کا لحاظ رکھنا ہے وہ یہ کہ وہ مستحق ہونا چاہیے. مسکین ہو، فقیر ہو، اس کے پاس 1,42,000 روپے کا سونا چاندی ایسی کوئی چیز اس کی ملکیت میں نہ ہو. زکوٰۃ میں سب سے پہلی پرائرٹی رشتہ داروں کی ہے، کیونکہ اس کا اجر دوہرا ہے. اور میں سب سے کہتا ہوں کہ بھائی، جو اس وقت حالات ہیں، اللہ کے واسطے سب سے زیادہ مستحق سفید پوش لوگ ہیں، جو کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے اور 10-15 دن میں ان کا چولہا بجھ جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کے خاموشی سے زکوٰۃ دینی چاہیے. اور پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے، جو آدمی کے قرب و جوار میں لوگ ہوتے ہیں، اس کے ملازمین ہیں، مزدور ہیں، ان کو وہ زیادہ جانتا ہے، ان کو دی جا سکتی ہے. ان کو دینے میں ایک چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے. علماء نے کمپلائنس کے باب میں یہ لکھا ہے، آداب کے باب میں، کہ جو آپ کے براہ راست ملازم ہوں، انہیں ان کی عید فیسٹیول جو ہوتے ہیں نا، جو عید آ گئی، بقر عید آ گئی، اس موقع پہ مدد غیر زکوٰۃ سے کرنی چاہیے، زکوٰۃ سے نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ اس کو وہ پارٹ آف دا کمپنسیشن سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور زکوٰۃ کمپنسیشن کے عوض نہیں ہے. ہاں، اس کے بعد اس نے آپ سے قرضہ مانگا، کوئی ضرورت ہوئی، کوئی ہیلپ، اس کی بیماری آ گئی ہے، وہاں آپ زکوٰۃ سے مدد کر سکتے ہیں. لیکن ان مواقع پہ عیدی دینی ہے، اس موقع پہ زکوٰۃ نہ استعمال کی جائے. یہ کمپلائنس ہے، ادا پھر بھی ہو جائے گی. اگر آپ کہتے ہیں زکوٰۃ کی جائے گی، زکوٰۃ کی جائے گی، پھر بھی ہو جائے گی. تیسری وہ ہے کہ آپ اداروں کو دیں، مختلف جگہوں پہ دیں. یہاں پر سب سے پہلی چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ جب دے رہے ہوں گے تو آپ نے 2 چیزوں کی رعایت کرنی ہے. ایک نیت کرنی ہے، ایک اس کو مالک بنانا ہے. اسی لیے کسی ریسیویبل کو آدمی زکوٰۃ شمار نہیں کر سکتا. میں نے کسی کو پیسے دیے تھے، قرض دیا تھا، اب اس کے حالات جو ہیں وہ کمزور ہو گئے، اور وہ آپ اس کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنی انٹینشن کو، اس ریسیویبل کو زکوٰۃ کی جگہ پہ لینا چاہتے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ دیتے وقت نیت کیا تھی؟ قرض کی. پھر اسی طریقے سے امپورٹنٹ چیز یہاں پر یہ ہے کہ زکوٰۃ کے بعد میں اس کو مالک بنانا ضروری ہے. اس کی طرف سے پیسے دے دیے، آپریشن کا خرچہ دے دیا، فیسیں دے دی، تو بھائی آپ اس سے یا تو اجازت لیں، اس کے وکیل بنیں، ورنہ علماء نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کیونکہ زکوٰۃ میں مالک بنانا ضروری ہے. اس لیے مسجد میں زکوٰۃ نہیں لگتی. آپ نے افطاری کرانی ہے اور دسترخوان بچھا کے، تو یہاں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اس پہ، کیونکہ آپ نے مالک بنایا ہی نہیں. مالک کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تصرف کا اختیار حاصل ہے. آپ نے اگر مجھے ایک پیکٹ دیا ہے، تو میں اگر اس پیکٹ کو بیچ دوں تو آپ کو کوئی برا محسوس نہ ہو. آئی ایم اونر، میں مالک ہوں اس کا، میں نے بیچ دیا آگے جا کے. یہ جو افطاری کرانے میں ہوتا ہے، یہاں پہ زکوٰۃ نہیں ہو سکتی، اس جگہ پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. زکوٰۃ کے لیے مالک بنانا ضروری ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مجھے زکوٰۃ ہمیشہ نقدی دینی ہے؟ تو ایک تو اصول یہ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ اپنی مرضی سے نہیں، سامنے والے کی ضرورت کو پیش نظر رکھ کے دینی چاہیے. تو یہ ضروری نہیں کہ آپ اس کو راشن دیں. ہو سکتا ہے راشن اس کے گھر میں 4 رکھے ہوئے ہوں، اس کو ضرورت ہو دواؤں کی، تو آپ اس کو پیسے دے دیں. جس کے گھر میں آپ سمجھتے ہیں راشن کی ضرورت ہے، اس کو راشن ان کائنڈ بھی دے سکتے ہیں، ان کیش بھی دے سکتے ہیں. خواتین میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب زکوٰۃ میں
مستعمل چیزوں کو دیا جاتا ہے، یوزڈ آئٹمس کو. مثال کے طور پہ کوئی شادی کا جوڑا تھا، ایک ہی مرتبہ پہنا تھا، اب وہ اس کو زکوٰۃ میں دینا، تو پھر اس کی منیمم مارکیٹ ویلیو لگانی چاہیے. یعنی اگر یہ بیچنے جاؤں گی کتنے کا بکے گا، تو پھر بہتر تو یہ ہے کہ اسے صدقے میں دیا جائے. اسی طرح کتابوں کے اندر کچھ لوگ ظاہر سی بات ہے جو ان کا کاروبار ہوتا ہے وہی آئٹم زکوٰۃ میں دینا چاہتے ہیں. کوئی بک شاپ ہے وہ کتابیں دینا چاہتے ہیں، کوئی کپڑے کی دکان ہے وہ کپڑا ہی زکوٰۃ میں دینا چاہتے ہیں. تو اب یہاں پر کوشش کرنی چاہیے کہ ویلیویشن میں اس کی کم ویلیو کو لگایا جائے تاکہ اس کا لحاظ رہے کہ کہیں خدا نخواستہ زکوٰۃ میں کمی نہ آ جائے. سوال یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ دیتے وقت بتانا ضروری ہے، دوسرے کو ڈسکلوز کرنا ضروری ہے؟ تو 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. جو رشتہ دار ہیں، آپ نے تحقیق کر لی، آپ کے علم میں ہے، اس جگہ پہ نہ بتانا ضروری. لیکن آپ کسی کی سیلف ریسپیکٹ کو ہرٹ نہیں کر سکتے، عزت نفس کو مجروح کرنے کی اجازت نہیں. آپ کہہ دیں ہدیہ ہے، آپ کہہ دیں قرض ہے، آپ کہہ دیں بھائی میری طرف سے عیدی ہے، کوئی بھی چیز کر کے آپ اس کو دے دیں. لیکن اس کو یہ نہ کہیں، کیونکہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہو گیا ہے کہ جن لوگوں کے لیے زکوٰۃ لینا حلال ہے، شریعت نے ان کی مدد کے لیے اس کو حلال ذریعہ رکھا ہے، وہ بھی اس کو گناہ سمجھتے ہیں. معاشرے میں ایک چیز ہی ایسی بن گئی ہے تو وہ ہرٹ ہوتا ہے، آپ نہ بتائیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو ادارے ہیں، ہاسپٹلز ہیں اور اسی طریقے سے مدارس ہیں، ان جگہوں پہ تعلیمی ادارے ہوں یا اسپتال ہوں، یہاں پر ہمیں خاص طور پہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ ان کو ضرور ڈسکلوز کریں کہ یہ زکوٰۃ ہے، تاکہ وہ زکوٰۃ کے اندر مینیج کریں. دیتے وقت ضرور پوچھیں، بینگ اے ڈونر یہ فرض ہے آپ پہ کہ ان سے پوچھیں آپ کے پاس زکوٰۃ کمپلائنس میکینزم ہے یا نہیں ہے. ویدر یو مینیج زکوٰۃ، آپ کے پاس کمپلائنس کا میکینزم ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ کو کمپلائنس رکھتے ہیں، یہ پوچھیں ان سے. پھر مدارس پہ بھی خرچ کرنا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں زکوٰۃ میں جو بڑے کارپوریٹ بڑے ادارے ہوتے ہیں ان کو کچھ اہداف بنانے چاہیے ان ٹرمز آف فائنینشیل انکلوژن. یہ نیت کرنی چاہیے. ہمارے والد صاحب تھے، وہ اس میں رہے، بہت عرصہ رہے، نواب شاہ میں تھے، تو بہت انہوں نے اس پہ کام کیا. وہ ایک بات کہا کرتے تھے اور مجھے بڑی اچھی لگتی تھی. وہ کہتے تھے کہ کچھ لوگوں کا نا گروپ بناؤ اور یہ طے کرو کہ یہ زکوٰۃ لینے والا زکوٰۃ دینے والا کب بنے گا. ٹارگیٹ رکھو اس کو اور اس ٹارگیٹ پہ اس کو کام کرو. ساری زندگی کسی کو ہاتھ پھیلا کے رکھنا یہ کوئی کام تو نہیں ہے نا. یہ کیا کام ہوا آپ نے؟ آپ یہ بتائیں کہ وہ خود مختار کب بنے گا، کب وہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے. یہ ٹارگیٹ بناؤ، اس کو اسکلز دو، اس کو آپ کچھ کرو، اسکل پرووائڈ کرو. ہر وقت یہ دیکھیں وہ جو اکنامکس کا ایک کانسیپٹ ہے نا، فری رائڈر. اگر سب کو فری رائڈر بنا دیں گے نا پوری قوم کو، تو پھر آپ ختم کر دیں گے قوم کو. آپ قوم کو مفلوج کر دیں گے. اس کو پتا کہ بھائی کچھ کرنا ہی نہیں ہے، مجھے تو دسترخوان میں کھانا مل جائے گا. تو وہ سیکھے گا کیسے؟ اس کو اسکل سکھائیں. آپ اس کی اسکلس پہ زکوٰۃ دے دیں اس کو، بھائی تم سیکھو جا کے، اس کو محنت کرو، سیکھو. میں تو سب اداروں کو کہتا ہوں، ان کو اداروں کو کہ بھائی آپ ان کو اسکل سکھاؤ، فری کھانا کھلاؤ، اسکل سکھاؤ. اور اس بات کا عادی ڈالیں، کیونکہ ہمارا ایک خطرناک رویہ پیدا ہوتا جا رہا ہے جس میں ہم لوگ بھی کہیں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں کہ عمومی طور پہ ہمارا محنت کا گراف گر رہا ہے، ہر طبقے میں گر رہا ہے. تو ہمیں اس بات کا بھی لحاظ رکھیں. علماء ہیں، میں کہتا ہوں کہ بھائی علماء کو ڈیولپ کرو، مدارس پہ کام کرو، ان کو مین اسٹریم میں لے کر آؤ، ان کی صلاحیتوں کے اندر جلا پیدا کرو. آپ لوگوں کا کام ہے یہ پیدا کریں. پھر اس کے ساتھ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ نے زکوٰۃ کو دینا ہے، ادائیگی کرنی ہے، تو قمری اعتبار سے دینا ہوگا، لونر ایئر سے آپ کو دینا ہوگا.